جی السلام علیکم، ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز آف ویڈیوز کا آغاز کیا ہے جس میں بنیادی طور پر آپ تک وہ علم وہ نالج ایریا پہنچانا جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو بہتر انداز میں ڈیولپ کر سکیں۔ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں 11 میجر ایٹریبیوٹس آف لیڈرشپ۔ میں اپنی بات کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے کانٹیکسٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور جو ہمارے آفیسز، ہماری کمپنیز جن کو ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں رہ کر بات کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ اس سے بنیادی طور پر فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم جو نالج ایریا جو سوجھ بوجھ رینڈر کر رہے ہیں اپنے آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے پیج کو جوائن کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو جوائن کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی ہے وہ ہمارے ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کا حصہ بنے، ممبرز بننے پہ بہت سارے ہم بینیفٹس آپ کو آفر کریں گے جس سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ میں اور اپنی کمپنی کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بہت ساری ہیلپ ملے گی۔ آج کی ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں، وہ ہے 11 میجر ایٹریبیوٹس آف لیڈرشپ۔ اب سب سے پہلے جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کانسیپٹ یہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ جب ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں جب بات کرتے ہیں تو لیڈر کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب اور بڑے بڑے مطلب پولیٹیکل فگرز ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، یا اور جو بڑے بزنس فگرز ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ان لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیڈرشپ ہر وہ بندہ جو اپنے بزنس کو انیشیٹ کر چکا ہوا ہے وہ ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اور جو بندہ کسی کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بہتر انداز میں مینیج کر رہا ہے وہ بھی لیڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیڈر کا کانٹیکس یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول سطح کے اوپر جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی میں بات کروں گا، اور پلس کانٹیکسچولی کہ 2 4 6 10 20 30 لوگوں کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے میری آج کی ویڈیو ہوگی کہ ان لوگوں کو اس کے اندر سے کچھ ایسی چیز ملے جس کو وہ استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو یاد رکھیں کہ یس سارے لوگ لیڈر نہیں ہوتے ہیں، لیڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، بڑی سوچ رکھنے والے، کسی بڑے مقصد پہ کام کرنے والے لوگ لیڈرشپ ٹریڈ کے مالک ہوتے ہیں۔ ادروائز ہر بندہ آف کورس لیڈر نہیں ہوتا ہے، خصوصی طور پر چھوٹی سوچ والا، ایوریج سوچ والا انسان لیڈر نہیں ہوتا ہے۔ تو لیڈرشپ ایٹریبیوٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس میں سب سے پہلا جو ایٹریبیوٹ ہے دیٹ از انویورنگ کریج، ٹھیک ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو شیکی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ شک میں نہیں مبتلا ہوا ہوتا۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ مضبوطی سے اس کے اوپر جم جاتا ہے اور اس پہ بھی کام کرتا ہے۔ اس کا کانفیڈنس جو ہوتا ہے، وہ جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ریئل اسٹیٹ کے اندر ہم بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ ایک آفس کو ہولڈ کر رہے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ 4 6 لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ایز سی او آپ اس کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر ایک اچھے کانفیڈنس کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ آ کے آفس میں روز بیٹھیں اور مطلب کمزور باتیں کریں اور پورے طریقے سے خود اعتمادی کا اظہار نہ کریں اور چیزوں اور معاملات میں مطلب شک اور شبہات کا شکار ہوں، آپ کا کانفیڈنس شیکی ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کمزور ہو جائیں گے، وہ آپ پر اس طرح کا یقین نہیں کر سکیں گے جس یقین کے بغیر کام کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ سو نمبر 1 ایٹریبیوٹ، نمبر 1 جو پہلی چیز ہے دیٹ از کانفیڈنس، کہ لیڈر کے اندر وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے
کہ وہ اس کانفیڈنس سے ہمیشہ آ کے بات کرے اور اپنے نتائج کے اوپر فوکس رہے اور کام کو آگے بڑھائے اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی اپ لفٹ کرے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم ہماری زندگیاں ایسی ہیں, انسان کی زندگی ایسی ہے کہ اس کے اندر سپیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی بھی کیفیات کسی انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی. کبھی وہ کمزوری فیل کر رہا ہوتا ہے, کبھی وہ بہت اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے, کبھی بہت بہترین فیل کر رہا ہوتا ہے. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو ان تمام کیفیات کو نظر انداز کر کے ایک ٹریڈ میں چلتا ہے. تو پہلی چیز کانفیڈنس, انویورنگ کریج. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے دیٹ از سیلف کنٹرول. ٹھیک ہے, آپ ایک آفس ہولڈ کر رہے ہیں, آپ ایک مارکیٹنگ کمپنی چلا رہے ہیں, آپ ایک کنسٹرکشن کمپنی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب اپنے سٹاف کے ساتھ آ کے ملتے جلتے ہیں تو پہلی چیز آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور دوسرا آپ کا سیلف کنٹرول. کوئی انسان جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا, یاد رکھیں وہ دوسرے لوگوں پر بھی کسی بھی طرح سے کنٹرول نہیں بنا سکتا, نہ انفلوئنس کر سکتا ہے. مطلب ایک انسان کی اپنی ہیبٹس کھانے پینے کی, سونے جاگنے کی ایسی ہیں کہ بالکل ان کنٹرولڈ ہے, اور وہ ان کو اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتا, ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یقینی طور پر وہ اپنے فالوورز کو بھی نہ تو وہ سپورٹ کر سکتا ہے, نہ اس طرح کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اپ لفٹ کریں. یاد رکھیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اپ لفٹ کرتا ہے, ان کو ان کے زندگی کے جو گولز ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. اور جو بندہ خود اگر اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں رکھتا, وہ کسی اور کی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا. سو سیلف کنٹرول از ویری ویری امپورٹنٹ. تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے a keen sense of justice. ٹھیک ہے, مطلب جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اپنے اندر, ہم اپنی زبان میں ضمیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ وہ انصاف کر سکے. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ انصاف کر سکے, اپنی کمپنی میں لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکے. چاہے وہ کنسٹرکشن کمپنی چلا رہا ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ کمپنی چلا رہا ہے, چاہے وہ بلڈر ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی ایریا میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, معذرت آج کچھ گلا میرا جو ہے نا خراب ہو گیا, لیکن میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا. تو ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جتنے لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے سب آرڈینیٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, امپلائرز کام کر رہے ہوتے ہیں, امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں, کئی تنخواہ پہ ہوتے ہیں, کئی کمیشنز پہ ہوتے ہیں. تو جو بندہ ان لوگوں میں معاملات کے اندر, ان چیزوں کے اندر انصاف نہیں کر سکتا اور انصاف کی سینس نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, وہ بندہ کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. وہ الٹیمیٹلی اگر ناانصافی ہوتی رہے گی اور چیزیں غلط ہوتی رہیں گی اس کے کمانڈ میں, ٹھیک ہے, اور ٹیم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی, تو الٹیمیٹلی ایک ڈیمیج آئے گا اور وہ ٹیم نہیں چل پائے گی. سو کین سینس آف جسٹس, یاد رکھیں آپ بینگ لیڈر اپنے ساتھ بھی آپ کو انصاف کرنا ہوتا ہے. بینگ لیڈر آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے بزنس کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے. جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو ٹائم آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے, وہ ٹائم اس کو دینا ہوتا ہے. اور جو لوگوں کے معاملات کے اندر بھی آپ نے جسٹس کرنا ہوتا ہے. سیم اپلائز فار فیملیز, کہ ہماری فیملیز ہوتی ہیں, فیملیز کے اندر ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو لوگ لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی رکھتے ہیں, آگے اس کا ایک ٹریڈ رسپانسبلٹی کا ہے. ٹھیک ہے, کہ اصل میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری کو قبول کرتا ہے. تو جب ایک انسان ذمہ داری قبول کرتا ہے, اپنی فیملی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے, اپنے بزنس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ وہ کین سینس آف جسٹس رکھے اپنے اندر اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے. پھر اس کی جو چوتھی اہم چیز ہے دیٹ از ڈیفینیٹنس آف ڈیسیجن. اب یہ چیز جو ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ جوڑتی ہے. مطلب ہم پراپرٹی آفس چلا رہے ہیں, ہم 4-5 پروجیکٹس ہمارے انڈر چل رہے ہیں جس میں 200-300 لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا ہم 8-10 لوگوں کا اسٹاف والا آفس چلا رہے ہیں, یا ہم 20-30-40 لوگوں کی مارکیٹنگ کمپنی فرم چلا رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو بزنس لیڈر ہوتا ہے, جو ان کا سی او ہوتا ہے, جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے, یا ہیڈز میں 3-4 ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں, تو سب لیڈرشپ ٹریڈ کے اندر ہے, لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی میں ہے. تو سب کے اوپر یہ چیز لاگو ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی باقی ٹیم کے سامنے جب چلیں تو کانفیڈنس سے چلیں, اور جب فیصلے کر لیں تو ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کریں.
اگر ایسا ہوا کہ بھی آپ فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد بھی آپ شکوک اور شبہات کا شکار ہیں کہ یار پتہ نہیں یوں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا یہ نہیں کر لینا، مطلب فیصلہ جب کر لیا تو وہ ایک ڈیفینیٹ فیصلہ ہونا چاہیے. اس فیصلے کے اچھے اثرات برے اثرات وقت کے ساتھ آئیں گے، لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس فیصلے کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے نتائج ہوتے ہیں ان نتائج کو قبول کرتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اور اس کی جو اچھی چیزیں آتی ہیں وہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، اور جو اس میں سے اگر کوئی ڈیمیج ہو جائے، وہ فیصلہ اگر صحیح ثابت نہ ہو، اس سے نقصان ہو، تو وہ اس نقصان کو بھی قبول کرتا ہے. بلکہ اس میں ایک اور بھی تھیوری ہے کہ جب کسی فیصلے میں سے اچھا کوئی امپیکٹ پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے تو وہ اپنی ٹیم کو اس کی جو ہے وہ وزن دیتا ہے اور ٹیم کو وہ اپریسیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر فیصلے کی وجہ سے کچھ ڈیمیجز ہو جائیں تو وہ عمومی طور پہ وہاں اپنی ٹیم کو اس طرح کا ڈیمیج کا ذمہ دار نہیں کراتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا لیتا ہے. سو دیز آر دا لیڈرشپ ایٹریبیوٹس، ٹریٹس جن کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھ کے آپ انشاءاللہ چیزوں کو بہت بہتر کر لیں گے. پھر اگلی چیز آ جاتی ہے جو ہماری چھٹی چیز ہے دی ہیبٹ آف ڈوئنگ مور دین پیڈ آف. یار پاکستانی کانٹیکسٹ میں نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم عمومی طور پر ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جتنے بھی بزنس لیڈرز ہیں وہ جانتے ہیں. ظاہر ہے ہم اپنے ایک جگہ پر ایک بزنس کو اپنے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی ساری کئی جگہوں پر ہم لوگ مطلب بہت سارے مختلف رولز میں چل رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ گاڑی اپنی جو ہے نا ہماری ورکشاپ جاتی ہے، یا اور بہت ساری ایسی ایریاز ہیں جہاں پر ہم سروسز لیتے ہیں. یہاں پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں تو لوگ زیادہ تر جو ہے نا جو پیمنٹ وہ لے رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی وہ کام نہیں کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بہت احسان عظیم آپ کے اوپر کر دے تو وہ جو پیسے اس نے لیے ہیں اس کے برابر کوئی کام اگر کر کے دے دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ادروائز عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسے رجحان لوگوں میں نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں، جو اچھی کمپنیز کو ڈیولپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے بلڈر ہوتے ہیں، اچھی بلڈنگیں بناتے ہیں، جو اچھی مارکیٹنگ کمپنیز میکسیمم سیلز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایجنسیز جو میکسیمم سیل پرچیز رینٹ اور ان چیزوں میں سروسز کو انکریز کرتے ہیں، ٹیمز بلڈ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ جو پیڈ آف، ان کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے کسی سروس کے اگینسٹ، کسی کام کے اگینسٹ، وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ریل اسٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں ہم نے پلاٹ لے کر دیا، کمیشن کا ہو گیا، تو اس کے بعد ہم کچھ ان کو تحفہ دے دیں، اس کے بعد ہم ان کو آفٹر سیل سروس دیں، بعد میں بھی ان کو پوچھیں، بعد میں اگر ان کو الاٹمنٹ لینے میں، باقی چیزیں لینے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، ان کو کال کر کے ان سے پوچھیں. اس کے بعد جو چیزیں مارکیٹ میں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں کالز کر کے ان کو بتائیں. دس از آل. مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آپ کو پیسے، جو کمیشن آپ کے کام کے اوپر دیا گیا ہے، آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ ان کو سروس دیں، تھوڑا زیادہ ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. دس از آل. مطلب جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں ان میں یہ چیز مسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی چیزیں وہ اپنی ٹیم کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور یہی چیزیں پہ ٹیم کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ ہمیشہ کسٹمر کو اس کی دی ہوئی رقم سے بہتر ویلیو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو ڈیولپ یور بزنس. اگلی چیز ہے جی کمزور جو چیز ہوتی ہے پلیزنگ پرسنالٹی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے باپ دادا کی وجہ سے یا کچھ ایسی ریزنز کی وجہ سے ان کو لیڈرشپ رول مل جاتے ہیں، لیکن وہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ قابلیت نہیں ہوتی اس چیز کو چلانے کی اور اس کام کو کرنے کی. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ پلیزنگ پرسنالٹی رکھنے والے ہیں، مطلب بہت پنجابی میں ہم کہیں تو ٹلے مٹھے لوگ ہوتے ہیں، تو کمزور لوگ ہوتے ہیں ذہنی طور پر، وہ اس طرح کے مضبوط اعصاب نہیں ہوتے، ان کے کانفیڈنس وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ ہمت حوصلہ نہیں ہوتا، اور وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر کمزوری سے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بندہ بزنس نہیں کرنا چاہتا، اسپیشلی فالوورز جن کے کچھ خواب ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، انہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ایسے کسی کمزور بندے کے ساتھ کام نہیں کرتے، اور وہ پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ کام نہیں کرتے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہماری پرسنالٹی میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے خیالات اور جو چیزیں ہماری سوچیں ہیں ان کو مضبوطی سے گرپ رکھنا چاہیے، اور ان کو جب ہم بات کریں تو
ویورنگ کریج کے ساتھ بات کریں تاکہ اس کا یقین آپ کے اندر بھی پختہ نظر آئے اور آپ کی ٹیم کے اندر بھی وہ یقین ٹرانسفر ہو. سو آٹھویں امپورٹنٹ چیز ہے سمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں جو بندہ دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں سکتا, دوسرے لوگوں کے ایموشنز کو نہیں سمجھ سکتا, دوسرے لوگوں کی ضروریات کو نہیں سمجھ سکتا, وہ کبھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, مطلب ہمارے انڈر ہم ریل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں, چاہے ہم بلڈر ہیں, چاہے ہم مارکیٹنگ کمپنی ہیں, چاہے ہم ایجنسیز رن کر رہے ہیں, واٹ ایور, ہمارے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, وہ ان احساس کرنا, آپ کے اندر احساس تب ہوتا ہے جب آپ دوسرے لوگوں کی پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اچھے لیڈر وہ ہوتے ہیں جن کو اپنی ٹیم کی تمام ضروریات اور ان کی زندگی کے چیلنجز, ان کے کچھ فیملی بیک گراؤنڈز کا اندازہ ہوتا ہے, اور وہ پھر جب وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں دین وہ پھر اگلی سٹیج آتی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیڈر کا کام ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو سپورٹ مہیا کرے, ان کا مورال بلند رکھے اور ان کو اپ لفٹ کرے. ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھ نہیں سکتا لوگوں کے احساسات, فیلنگز, ان کی پریشانیاں, ان کی ضروریات, وہ بندہ کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. اینڈ نائنتھ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از میسٹری آف ڈیٹیلز. ڈیٹیلز میں جو بندہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا, اس میں یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے کہ لوگوں کے احساسات کو سمجھنا, اٹ از ون آف ڈیٹیل. لیکن دوسری طرف ہماری بزنس کی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں کہ ہم اگر ایجنسی رن کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے انویسٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ٹیمز ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. مارکیٹنگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کسی پروجیکٹ کو لینے کے کیا پیرامیٹرز ہیں, اس پروڈکٹ کو چیک کیسے کرنا ہے, ان لوگوں کو آپ نے کیسے ویریفائی کرنا ہے جن کی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے. 200 یونٹ بیچنے کا مطلب اگر آپ 1 ارب کی سیلز کر کے ان کو دے رہے ہیں تو ان چیزوں کو ڈیٹیلز میں چیک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کی ٹیم جب اس کے اوپر کام کر رہی ہے, آپ کی مارکیٹنگ کمپینز چل رہی ہیں, آپ نے ایک سیلز سسٹم ڈپلوائے کر دیا ہے, اب وہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں, ان چیزوں کو اگر ایک لیڈر ڈیٹیل میں نہیں دیکھ سکتا وہ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ویری کلیئر. ٹھیک ہے, تو ڈیٹیل اورینٹڈ ہوتے ہیں جو بزنس لیڈرز ہوتے ہیں, جو ان بزنسز کو رن کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جو ان ڈیٹیلز کو جانتے نہیں ہیں وہ پھر ان چیزوں کو افیکٹولی امپیکٹفلی نہیں چلا سکتے. یاد رکھیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اس کو آپ نے سیکھنا ہوتا ہے اور آپ نے چلانا ہوتا ہے. 10ویں جو چیز ہے دیٹ از ولنگنیس ٹو ایزیوم فل رسپانسبلٹی. میں نے ابھی اپنی بات کے اندر یہ بات کی تھی کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم کسی بزنس کو انیشیٹ کرتے ہیں اور اس بزنس کو پورے طریقے سے ٹھان لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنی ہے, تو پھر اس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری بزنس لیڈر اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ جب ٹیم بناتا ہے تو ٹیم کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ اس کی ذمہ داری میں ہے. ٹھیک ہے, اور پوری کمپنی کو ایک گول سیٹ کرانا, ایک ویژن کے اوپر لے کے جانا, ایک مقصد کے اوپر لے کے جانا, یہ ساری بزنس لیڈر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ان چیزوں کو, ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام ٹولز, ایکوپمنٹ, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آٹومیشن جو چاہیے ہوتی ہے وہ ساری آٹومیشن لے کے آنا لیڈر کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور ان ساری چیزوں کو ایکوپ کر کے ٹیم کو سپورٹ کرنا ٹو اچیو دیئر بزنس گول, ٹو اچیو کمپنیز گول, یہ ایک بزنس لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جو بندہ ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتا وہ بندہ کبھی بھی بزنس لیڈر اچھا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اور عمومی طور پر جو نیگیٹو تھنکر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اگر کسی بھی طرح سے انہوں نے انیشیٹ کیا یا چلایا, لیکن اگر کسی وجہ سے انہیں چیلنجز آئے اور کام چیزوں کو نہیں چلا پائے تو وہ اس کا الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کرتے ہیں. یاد رکھیں, اچھا لیڈر, بہترین لیڈر جس نے بڑی کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ان چیزوں کی ذمہ داریاں دوسرے لوگوں پر نہیں ڈالتا, بلکہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے, کامیابی کی ذمہ داری کو بھی قبول کرتا ہے اور ناکامی کی ذمہ داری کو بھی قبول کرتا ہے. اور فائنل ہمارا جو ٹریڈ ہے 11واں ایٹریبیوٹ جو لیڈرشپ کا ہے دیٹ از کوآپریشن. یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ کوآپریشن پر بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ ایسی کسی ریٹ ریس کا حصہ نہیں بنتے کہ جو کمپیٹیٹر کر رہا ہے وہ اس نے کرنا ہے. کمپیٹیٹر اگر کسی
زیادہ لوگوں کو انگیج کر رہا ہے اور مطلب کسی سودی یا پونزی سکیم کو لے کر وہ مارکیٹ سے پیسہ اکٹھا کرنا شروع ہو گیا ہے، اور مطلب اس طرح کی چیزیں اگر مارکیٹ میں اس کے کمپیٹیٹرز کر رہے ہیں، اچھا لیڈر کبھی بھی اپنا ٹریک نہیں چھوڑتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی ٹیم کے اندر بھی ایک کوپریشن کا ماحول بنائے گا، اپنی ٹیم کو بھی وہ ایک کوپریٹو ماحول میں لے کے چلے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی بڑا خواب، کوئی بھی بڑا مقصد ایسے لیڈر کے بغیر نہیں ہو سکتا جو کوپریشن پہ بلیو کرتا ہو، جو میگا لیول پہ لوگوں کو جوڑنے کی، ٹیمز کو بنانے کی سوچ نہ رکھتا ہو۔ وہ بندہ کبھی بھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، وہ کبھی بھی اچھا لیڈر، بہترین لیڈر، بڑا لیڈر نہیں بن سکتا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ 11 جو ہے وہ 11 ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے ہیں، جن کو اگر آپ سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں جہاں جہاں آپ کو سمجھ آتا ہے کام کرنے والا، وہ آپ کام کریں تو یقینی طور پر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ بزنس کلب کا ممبرشپ ضرور حاصل کیجئے۔ ہم انشاءاللہ بزنس کلب کے ممبرز کے لیے کچھ اس طرح کے ایکسکلوزیو پروگرامز کرتے ہیں، جن میں ہم نے بزنس کلب کے لوگوں کے لیے ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنایا ہے جو مثبت لوگوں کا گروپ ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹیو کولیبریٹو ماڈل میں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میری آپ کے لیے مفید ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آج کی ویڈیو سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔